الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں میت کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازوں کے ساتھ جانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، ایک تو ہماری شرکت میت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے کہ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس میں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر جنازے کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، ذکر الہی کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اچھے نیک لوگ ساتھ جا رہے ہوں تو وہ اس کے لیے ایسے سنن اور مستحبات کا اہتمام کرتے ہیں جس سے مردہ بہت زیادہ فائدہ محسوس کرتا ہے، یعنی اخروی اس کو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پھر جب انسان نیک، اگر آپ نیک ہیں، آپ جا رہے ہیں، تو جو آپ پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اس کا فائدہ مردے کو بھی ہوتا ہے۔ بالکل نہیں سمجھ لیں، اگر ایک جگہ بارش ہو رہی ہو اور آپ وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں تو آپ بھی بھیگیں گے۔ اسی طریقے سے جب کسی پر رحمت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو مردہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور میت سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ نیک پرہیزگار متقی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنا، اس کے ساتھ جانا ہمارے لیے باعث بخشش اور مغفرت ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے حدیث سماعت فرمائی تھی کہ جب کوئی، بلکہ بخاری کی روایت ہے، شاید میں نے یہاں ذکر نہیں کی، کسی اور پروگرام میں کی تھی، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنازے کے ساتھ جائے اور دفن تک وہاں پر رہے، یعنی نماز پڑھے اور پھر دفن تک وہاں پر رہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 قیرات اجر عطا فرمائے گا، اور جو صرف نماز پڑھ کے واپس آ جائے، دفن کے لیے نہ جائے، تو اس کو 1 قیرات اجر ملے گا، اور فرمایا کہ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے جب ہم میت کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے، عبرت حاصل ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بالکل صحت مند ہوتے ہیں، اچانک کوئی بیماری آتی ہے اور انتقال ہو جاتا ہے، تو ہمیں پھر اس طرح میت کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ کل یہ دیکھیں کتنا خوش تھا، باتیں کر رہا تھا، کھا رہا تھا، پی رہا تھا، اچانک چلا گیا۔ ایسے ایک دن میرے ساتھ بھی ہوگا کہ میں لوگوں کے درمیان سے، مجھے بھی اسی طرح تختہ غسل پہ لٹایا جائے گا، غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اور مجھے اپنے درمیان سے اٹھا کر ایک اندھیری قبر میں چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ تو اس سے درس حاصل ہوتا ہے، نصیحت حاصل ہوتی ہے، عبرت حاصل ہوتی ہے، اور اگر واقعی درس اور نصیحت و عبرت کے حصول کی نیت سے شرکت کی جائے تو ہماری عملی زندگی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، ہماری سوچ اور فکر میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اثر مختلف ہوتا ہے، بعض لوگوں کو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، وہ بیٹھے ہنسی ٹھٹولے، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اتنا ہوتا ہے کہ تھوڑا سے سیریس ہو جاتے ہیں، وقتی طور پہ باہر نکلتے ہیں، وہ بھی ختم۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو باہر بھی اثر قبول کرتے ہیں لیکن عارضی سا ہوتا ہے، تو 1 آدھ دن بس مغموم ہوئے پھر ختم۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو تسلسل سے درس حاصل کرتے رہتے ہیں، یہ سعادت مند ہوتے ہیں لیکن انتہائی قلیل۔ لیکن کسی بھی صورت میں ہوں، بہرحال جنازے کے ساتھ جانا بہت ہی باعث برکت ہوتا ہے۔ اس کے کچھ اور بھی مطلب منازل ہیں یا درجے ہیں۔ ایک تو ہے کہ مثلا موت کا وقت ہے، پھر غسل ہے، پھر کفن دفن ہے، پھر اس کے بعد جنازہ ہے، اس کے بعد پھر دفنایا جاتا ہے، پھر قبر کے معاملات ہیں۔ تو یہ ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے والے امور یا اس سے پہلے یا بعد والے امور پر بھی کلام کیا۔ تو کچھ حدیثیں برکت کے لیے میں عرض کر رہا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، یہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی کہ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو آپ یوں کہہ لیا کریں کہ اللہم انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ تعالیٰ، اے اللہ تو اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو یہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و تلقین کے مطابق اس کو اختیار کیا، تو کچھ عرصے بعد میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی، میں آپ کے نکاح میں حاضر ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں یہ بہت ہی بہترین چیز ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ آپ کا خدا نخواستہ موبائل چھن جائے، گاڑی چھن جائے، کوئی پیسے گر جائیں، چوری ہو جائے، کوئی چھین کے بھاگ جائے، اور کوئی چیز رکھ کر آپ بھول گئے، تو یہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین جزا اور بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات یہ بدلہ ظاہر ہو جاتا ہے،
کہ مثال کے طور پہ آپ کے کچھ ہزار روپے گھومے، کہیں سے آپ کو کچھ ہزار روپے حاصل ہو گئے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ مثلا کوئی انعامی بانڈ پرانا رکھا ہوا تو نہیں نکل رہا تھا، آپ کا نقصان ہوا، آپ نے اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اگلے دن جو بانڈ کھلے ہیں دیکھا تو آپ کا انعام نکل آیا۔ ہمارے نزدیک بہرحال انعامی بانڈ اس کا جائز ہے، کوئی انکار بھی کر سکتا ہے اپنے شرعی دلائل سے، یہ بحث ابھی یہاں نہیں ہے، صرف میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ بچہ فوت ہو گیا، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کچھ عرصے بعد اللہ نے اس سے بہتر اولاد عطا فرما دی، تو یوں کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ بدلہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے بدلے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا کاروبار کا نقصان ہوا، آپ نے اس پہ ترجیع کی، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے پورے سال آپ کو بیماریوں سے محفوظ کر دیا۔ اب آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہتے ہیں میں بیمار نہیں ہوا، یعنی احساس بھی نہیں ہوتا، جب صحت مند ہوتا ہے آدمی کو احساس نہیں ہوتا، لیکن غور کرے تو یار میں بہت عرصے سے بیمار نہیں ہوا ہوں، اس کو پتہ چلے گا۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کس وجہ سے مجھے اللہ نے عافیت میں رکھا ہوا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے کام آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ چیز جس کو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں بظاہر، یا جس طرح کا نقصان ہوا اس کا بدلہ ویسے ہی شکل میں نہیں دیتا ہے، کسی اور فائدے کی صورت میں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، اور یوں نہیں کہ آپ نے کسی چیز پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کچھ عرصے بعد تک آپ نے مشاہدہ کرتے رہے، کوئی فائدہ حاصل ہو، فائدہ حاصل ہو، فائدہ حاصل ہو، نہیں ہوا تو آپ نے حدیث کا انکار کر دیا، یا اس پہ بھی کوئی معاذ اللہ الٹے سیدھے الفاظ کہنے شروع ہو گئے، یہ غلط ہے۔ بالکل کہیں، اللہ تعالیٰ برکت سے نوازے گا۔ ایک اور دیکھیں روایت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل چھین لیا، اس کے دل کا پھل لے لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے تیری حمد بیان کی، یعنی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہا، اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو، اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، تعریف کا گھر۔ تو دیکھیں اب اس کا تعلق بھی چونکہ حدیث کا تھوڑا سا وفات کے ساتھ ہی تھا تو یہاں ذکر کر دی ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی تو یہ اصل میں بعض چیزوں میں تو حکم براہ راست موجود ہوتا ہے، ایسا کہو، ایسا کرو، ایسا نہ کہو، ایسا نہ کرو، اور بعض اوقات ایک فضیلت ذکر کی جاتی ہے اور اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ اس کو اختیار کر لو۔ تو جہاں حکم نہیں ہے وہاں اتباع ہوگی، جہاں حکم ہے وہاں پہ اطاعت ہوگی، اور بعض اوقات سرکار خود بالفرض نہیں کر رہے ہیں، اگر کوئی عمل نہیں کیا سرکار نے لیکن اس کی فضیلت کا ذکر کر رہے ہیں، مستحب بیان کر رہے ہیں، اس کو بھی ہمیں اپنانا چاہیے۔ یہ اتباع میں بھی آ سکتا ہے، اطاعت میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ سرکار کی خواہش کو پورا کرنا، سرکار کی تمنا کو پورا کرنا، یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ تو ایسے بہت سے بھائی بہن مجھے سن رہے ہوں گے جن کے بچپن میں ہی، جن کے بچے چھوٹے پن میں ہی فوت ہوئے ہیں، یقیناً اس ماں کا دکھ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس باپ کا کرب اور اذیت اور صدمہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جب ایک اللہ اس طرح کی نعمت چھین لے تو اس پہ واویلا کر کے، شور مچا کر اور شکوہ شکایت کے انبار لگا کر، اللہ تعالیٰ سے باغی ہو کر اور احمقانہ حرکتیں کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ بچے نے تو ویسے ہی واپس نہیں آنا، لیکن آپ کا ثواب بھی ضائع ہوگا، اور مزید اچھے بدلے سے آپ محروم کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس صدمے کو برداشت کریں، صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کریں، اللہ سے صبر طلب کریں اور پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو بدلہ انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ تو دوسرے بچے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، دیگر جو آپ کے بچے ہیں، بالفرض اس کے بعد کوئی مزید بچہ نہیں ہوا تو دیگر بچوں کی حفاظت کا اہتمام ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت میں آپ کے لیے گھر بنے گا جس کا نام بیت الحمد ہوگا۔ کتنا بڑا گھر ہوگا، کتنے رقبے پر ہوگا، کوئی پتہ نہیں۔ اور اس میں نفیس اشارہ یہ ہے کہ جو الحمد کہے گا، یعنی شکر ادا کرے گا، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، وہ انشاءاللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا۔ یہ اشارہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب آپ کے لیے گھر جنت میں تیار ہو جائے
اور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہ ڈالے یہ بعید ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور انشاءاللہ آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ ہماری دعا بھی یہ ہے، تمنا بھی یہ ہے، اور اللہ ہمارے ساتھ ایسا ہی کرے کہ بلا حساب و کتاب براہ راست جنت میں چلے جائیں۔ اور اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی شخص اگر گرست میں آ بھی گیا اور بالفرض اس کو عذاب جہنم ہوا، اس کے باوجود وہ جنت میں جائے گا ضرور، کیونکہ اس کے لیے گھر تیار ہے۔ تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جو ایسی مصیبت میں خصوصاً بچوں کی وفات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جانے کا اہتمام پیدا کر دیتا ہے، انتظام کر دیتا ہے، گویا کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کی ضمانت لے لی ہے۔ اور یہ خاص طور پہ اس لیے کہ بہت سارے دنیا کے نقصان ہیں، مکان تباہ ہو جاتا ہے، گاڑی تباہ ہو گئی ہے، کاروبار چلا گیا، دوست دھوکہ دے کے چلے گئے، لیکن جو صدمہ قریبی انسان کے جانے سے ہوتا ہے، اور خصوصاً اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے، تو کیونکہ دکھ زیادہ ہے، کرب زیادہ ہے، اذیت زیادہ ہے، اس پر صبر مشکل ہے، اس لیے انعام بھی بڑا ہے، جنت، اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا کیسا انصاف ہے، تو نے ہماری اولاد چھین لی، ہمارے بچوں کو مار دیا، ارے بے وقوفو ذرا تھوڑا سا غور کرو، کیا اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے انصافی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا بچہ عارضی طور پہ لیا، یہ آپ کو لوٹا دیا جائے گا؟ یہ اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو باقاعدہ اس کو پالا جائے گا، یہ آپ کو ملے گا جنت کے اندر، بچہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا، آپ بھی، اور انعام علیحدہ مل گیا، جنت بھی عطا فرما دی، اس کے محلات بھی عطا فرما دی، آپ کے ایمان کی ضمانت بھی گویا کہ اللہ نے لے لی، آپ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوں گے۔ بتائیے بے انصافی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی معاذ اللہ برا معاملہ ہوا ہے؟ نہیں۔ تو یہ جاہل لوگ جو ہوتے ہیں، جہالت اسی لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ انسان بہت بڑی بڑی فضیلتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کے درمیان انصاف نہیں کر پاتا، اس کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، وہ ان حکمتوں کو دوسرے عام لوگوں کے جو معاملات ہیں جو نفسانی اغراض کے تابع ہوتے ہیں ان پر قیاس کر لیتا ہے۔ ایک شخص ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ حاسد اس لیے پہنچا رہا ہے، اس کا میں نے فلاں نقصان کیا تھا اس لیے، یہ اپنی کوئی میری بات بری لگ گئی ہوگی اس کا انتقام لے رہا ہے۔ بھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان عوارضات سے پاک و صاف ہے، وہ اگر آپ کا بچہ لے لیتا ہے یا میرے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا وہ حسد کی وجہ سے کرے گا؟ معاذ اللہ دشمنی کی وجہ سے کرے گا؟ خامخواہ انتقام لے گا؟ میری کوئی بات اس کو بری لگی اس کی وجہ سے مجھے سزا دے گا؟ نہیں، یہ تو انسانوں کے معاملات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی سے نعمت چھینتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے بدلے اس کے لیے جنت کا ایک اہتمام فرما رہا ہے۔ اگر ان باتوں کو ذہن میں رکھا جائے تو صبر بھی آسان ہوگا، اور انسان اپنے ثواب کو بھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایسے موقع پہ جب کہ جنت کی ضمانت مل رہی ہو شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ آپ دیکھیں نا، جو واویلا کرے، شور مچائے، وہ جنت سے بھی محروم ہو سکتا ہے، کیونکہ بیت الحمد ہے اس کا نام رکھا۔ آپ حمد کہاں کر رہے ہیں؟ آپ تو گالیاں بک رہے ہیں، علم بغاوت اٹھا رہے ہیں، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ بات میں نہیں مانتا ہوں، بس جاؤ۔ ارے بھائی نہیں مانتا اللہ کا کیا بگڑے گا؟ آپ جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پتہ نہیں کوئی اتنی امپورٹنس ہو گئی ہے کہ اگر میں یوں کہوں گا کہ میں نہیں مانتا ہوں تو سارے لرز جائے گا، عرش الہی آسمان لرز جائے گا، اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پتہ نہیں کیا تصور ہوتا ہے کہ شاید ڈر جائے گا اور یہ بغاوت کر لے گا، اپنی فوج کم ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، پوری دنیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہو جائے، اللہ کو کیا فرق پڑتا؟ کیا ابھی دنیا میں ہزارہا انکار کرنے والے نہیں ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کتنے گزر گئے، ابھی بھی موجود ہیں اور قیامت تک آئیں گے۔ اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ اور اگر سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، سارے کے سارے نیک پرہیزگار ہو جائیں تو اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو بے نیاز ذات ہے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اس طرح کی حرکتیں مناسب نہیں ہیں، حدیثوں کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اور جو میرے بھائی بہن ایسے ہیں جو اس قسم کی کسی آفت میں مبتلا نہیں ہوئے، وہ بھی ان کو ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے قریب رشتہ دار، آپ کا دوست، آپ کا کوئی اور افسر یا ماتحت آپ کے ان ہمدردانہ جملوں اور نصیحتوں کا منتظر ہو، اسے اسی طرح پیار سے محبت سے سمجھائیں۔ اگر آپ نے ایک شخص کو شکوے سے بچا کر جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا تو بلا مبالغہ میں عرض کرتا ہوں کہ گویا کہ آپ نے اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس جب کہ میں اس کی دنیا کی پسندیدہ چیز چھین لوں پھر وہ اس پر ثواب کی نیت رکھے اور یعنی صبر بھی کرے، جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب میں بندے کی محبوب شے، تو یہ علماء نے فرمایا اس سے مراد اولاد ہی ہے، اور بعض نے وسیع رکھا کہ جو سب سے محبوب شے ہو، مکان ہے، دکان ہے، پراپرٹی چھن جاتی ہے، کبھی زوجہ کا انتقال ہو گیا، بہت زیادہ محبوب ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، اس سے وہ محبت رکھتی تھی، اسی طرح اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو ویسے اس کو خاص اولاد کے لیے بعضوں نے کہا کہ اولاد کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا، لیکن چونکہ عمومی الفاظ ہیں اس لیے اگر اس میں مختلف چیزیں شامل کر لی جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں۔ کب؟ کہ جب میں اسی کوئی پسندیدہ دنیا کی چیز چھین لوں پھر وہ اس پر ثواب کی نیت رکھے، یعنی حمد کرتا رہے، صبر کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، تو جنت ہے۔ اب دیکھ لیں، اس سے ہمارے وہ بھائی بہن بھی درس حاصل کریں، اور اس پہ میں نے صبر پہ کتنے عرصے تک کلام کیا تھا کہ جو بے صبری کر کے اپنے ثوابوں کو ضائع کر رہے ہیں، ایسا نہیں کریں بلکہ صبر کریں تو بدلہ بہت اچھا ہے۔ اب دیکھیں، یہ روایت پہلے بھی گزری تھی، برکت کے لیے یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی نے آپ کو بلوانے کے لیے پیغام بھیجا اور آپ کو اطلاع دی کہ ان کا بیٹا موت کی آغوش میں ہے، یعنی قریب المرگ ہے، بہت آخری سانس چل رہی ہیں۔ تو آپ نے قاصد سے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ اس نے لیا، اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز اس کے پاس ایک وقت مقرر کے ساتھ ہے، بس اس کو حکم دو کہ وہ صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید لگائے رکھے۔ تو یہ صبر کی تلقین ہمارے سرکار نے خود اپنی اولاد کو بھی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔